پرخندالودی کی افسانہ نگاری۔ پرخندالودی 21 مارچ 1937 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق مشرقی پنجاب سے تھا۔ وہ ککیزئی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا بچپن ہوشیارپور میں گزرا۔ وہ بہن بھائیوں میں چھٹے نمبر پر تھیں۔ ان کا خاندان تقسیم کے بعد سہیوال چلا آیا۔ ان کے والد 3 بھائی پولیس میں تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ہوشیارپور میں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین سہیوال سے BA کیا۔ 1957 میں پنجاب یونیورسٹی سے لائبریری سائنس میں ڈپلومہ کیا۔ انہوں نے 1958 میں اپنی ملازمت کا آغاز کوئین میری کالج لاہور سے کیا۔ 1962 میں لائبریری سائنس میں MA کا امتحان پاس کیا۔ ان کی شاگردی صابر لودھی سے ہوئی، جو کہ ایچیسن کالج میں اردو تدریس کے پیشے سے منسلک تھے۔ اس کے بعد وہ لاہور کے مختلف کالجوں میں لائبریری سائنس کا مضمون پڑھاتی رہیں۔ 24 نومبر 1997 کو گورنمنٹ کالج سے بطور چیف لائبریرین کے ریٹائر ہوئی۔ آخری عمر میں وہ فالج کا شکار ہو گئی اور 12 سال تک اس بیماری میں مبتلا ہو کر ویل چیئر پر رہنے کے بعد 5 مئی 2010 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا پہلا افسانہ شکستہ شاخ کے نام سے تھا، جو انہوں نے 1953 میں لکھا۔ یوں ان کی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے ہوا۔ افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناول نگاری میں بھی نام کمایا۔ ان کا پہلا ناول خسرت عرض تمنا 1969 میں شائع ہوا۔ انہوں نے اردو پنجابی دونوں زبانوں میں ادب تحریر کیا۔ پرخندالودی کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں 2006 میں تمغہ حسن کارکردگی بھی عطا کیا۔ خود کلامی کے انداز میں وہ اپنی ایک ڈائری بھی لکھا کرتی تھیں، جس کا مقصد اشعار نہیں تھا بلکہ صرف اپنی یادداشت کو محفوظ کرنا تھا۔ اور جب بجا کٹورا ان کا ایک افسانہ ہے۔ پرخندالودی کی کتابوں میں شہر کے لوگوں، خوابوں کے کیت، پیار کا پنچھی آرسی شامل ہے۔ ان کا مجموعہ آرسی الفیصل ناشران لاہور سے 1991 میں شائع ہوا، جس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ پرخندالودی کے افسانوں کے مجموعے میں خوابوں کے کیت لاہور یونیورسل بکس 1990 میں شائع ہوا، جس میں 18 افسانے شامل ہیں۔ افسانہ انقلاب سے پہلے سونیا اور اس کی ہمسایہ لڑکیاں ہے۔ سونیا ایک میڈیکل کالج کی طالبہ ہے۔ اس میں نوری، نورین اور ماہی ماجبین، جو کہ چند آفتاب اور چند ماہتاب ہے، کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو کہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کہانی سناتے سناتے وہ ایک چینی کہانی کو درمیان میں لے آتی ہے، جو کہ ایک چینی بیوہ کا قصہ ہے۔ ان دونوں کہانیوں کا مشترک تعلق شہر خاموشہ سے ہے۔ بیوہ کے الفاظ دیکھیے: وہ ہر روز باقاعدگی سے مردخانے میں جاتی ہے، مرحومین کو یاد کرنے یا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے، یا یہ کہنے کہ اس بڑی سپاک دنیا میں تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، مجھے بلا لو، موت میرے بس میں نہیں۔ مجہول اور منفی معاشرے میں ایک تنہا اور بچھڑا ہوا فرد اور کر ہی کیا سکتا ہے، سوائے رونے دھونے کے۔ نوری اور ماہی دونوں دوپہر کو سنسان قبرستان میں ایک کھلی ہوئی قبر سے انسانی ہڈیاں نکالتی ہیں کہ چلو پیسے بچ گئے اور انسانی ڈھانچے کی تمام ہڈیاں بھی مل گئی میڈیکل تجربات کے لیے۔ یہ افسانہ نگار دونوں کو جوڑتی ہے کہ لڑکیاں قبروں سے ہڈیاں نکال کر بیچتی ہیں اور چینی عورت قبروں سے بال نکال کر بیچ کر اپنا پیٹ پالتی ہے۔ ان کی سپاکی آخر انہیں ان کے انجام تک لے جاتی ہے۔ ان کا افسانہ بے چاری خانگی زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ افسانہ انہوں نے 1963 میں لکھا تھا، جس میں نرگس اور اس کی استانی سریا سے بات شروع ہوتی ہے۔ نرگس کو اپنا پختہ عمر استانی باجی سریا کا یہ طویل سرمن ہمیشہ یاد رہا، جب لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر اس کے ہاتھوں میں بے شمار دراڑیں پڑ گئیں۔ کالی کالی ریکھائیں ابھر آئیں اور ان ریکھاؤں نے اس کی تقدیر کی ریکھا کو کاٹ
کر رکھ دیا تو نرگس کو باجی ثریا کی بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ 6-7 گھروں میں ٹانگ کیا لگانے اور 10 گھروں کا سودا لا کر دینے نے اس کے گھٹنوں پر زخم اور پیروں میں گھٹے ڈال دیے تھے، لیکن اب بھی اسے مشقت کی عظمت پر فخر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے شک تھا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ باجی ثریا تو جھوٹ بولتی تھی یا بالکل نہ سمجھتی۔ نرگس سوچتی باجی ثریا کی باتیں کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ محنت پر فخر نہیں ہو سکتا کیونکہ فخر کا احساس دلانے والے لوگ ارد گرد نہیں بستے، اور میں تمام کوشش اور ہمت کے باوجود خود کو قائل اور مائل نہیں کر پا رہی کہ میں ان کاموں کے لیے بنائی گئی تھی۔ میں تو شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر گھر کی راجدھانی میں سیٹ سنگھاسن پر بیٹھ کر راج کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ 20 سال کی تھی کہ جب اس کا پہلا شوہر فیروز ذرا سی بات پر جھگڑا ہوا اور اس نے طلاق دے دی۔ دوسری طلاق 28 سال کی عمر میں اس کے شوہر صدیق نے دی جو کہ ایک کٹر مذہبی تھا اور بہت سختی کرتا تھا۔ اس سے مشکل 2 سال شادی چلی، 2 سال طلاق کا مقدمہ چلا، تب کہیں جا کر نرگس کی اس سے جان چھوٹی۔ اسے خود بچوں کی نگہداشت اور پرورش کرنی پڑتی۔ تیسرا رشتہ اس کا خواجہ سے ہوا جو کہ پرچون کا کاروبار کرتے تھے۔ صدیق کی نسبت شریف آدمی تھے اور 75 کے بیٹے میں تھے، پوتوں نواسوں والے۔ خواجہ جی بیمار ہوئے تو یہ گھر بھی ان سے چھوٹ گیا اور واپس آ گئی۔ مشرقی تہذیب میں یوں لڑکی کا بار بار اپنی چوکھٹ پر آنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے چوتھی شادی کمال سے کر لی، اسے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اب نرگس بڑے لوگوں کے گھر میں کام کرتی اور اپنے شوہر کا پیٹ بھی پالتی اور بچوں کا بھی۔ افسانے کا اختتام وہ نتیجہ نکالتی ہے کہ بعض اوقات عورت کی محنت ہمیشہ ہی عکارت جاتی ہے۔ وہ اپنی استانی باجی ثریا کی باتوں کو سوچتی اور جھنجھلا اٹھتی۔ باجی ثریا کی باتوں پر اسے اب بھی غصہ آتا تھا، سوچ کر جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ شادی کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ محنت کرو، خود کو بناؤ، اپنی تعمیر کرو، لیکن تمام جدوجہد کے باوجود اپنی تعمیر کا کوئی پہلو اس کے سامنے نہیں تھا اور خود کو بنانا اس کی دسترس سے دور تھا۔ شاید اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہ افسانہ عورتوں کے حقوق، ان کے مسائل اور بچوں کے حوالے سے صرف انہیں کی ذمہ داری کے گرد گھومتا ہے۔ ان کا افسانہ دی اونلی پروفیشن ایک ایسی لڑکی کی کہانی بیان کرتا ہے جس کا نام حلیمہ ہے اور جو کہ ایک سیٹ کے گھر میں کام کرتی ہے اور دیکھنے میں ہاتھ منہ دھو کر عطرن پہن کر اچھی خاصی بنی رہتی ہے۔ سیٹ کے گھر نے اسے کم سنی ہی میں ہوشیار بنا دیا اور وہ زیادہ تر صاف ستھری رہتی تھی۔ اسی بات پر اس کی اماں اسے ٹوکتی ہے، دیکھو لیمو، اچھی بیٹیاں یوں منہ ہاتھ دھوئے نہیں پھرا کرتی، کیوں؟ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ وہ بوجھ ہوتا ہے، اٹھاؤ تو نہیں اٹھتا، چھپاؤ تو نہیں چھپتا، اور تو سیٹ کی بیٹیوں کی طرح تن کے مت چلا کر۔ سیٹ ہے، ہم ہے، اپنے دائرے ہوتے ہیں، اپنے دائرے سے باہر پاؤں دھرنا ہی اصل میں گناہ ہے۔ خوابوں کے قید میں سے یہ اقتباس لیا گیا تھا۔ وہ بھی آگے سے جواب دیتی، ماں، منہ ہاتھ دھونا اچھا نہیں اور یہ 5 وقت وضو کرنا۔ سیٹھانی بیگم کہتی ہے، 5 وقت نماز مسلمانوں پر فرض ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، وضو کرنا بھی فرض ہے۔ فرہنگہ لودھی کے افسانوں میں خواتین کو جس طرح پیش کیا گیا ہے ان کا تانیثی پیرائی میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک تانیثی سوچ رکھنے والی فیکشن نگار اور سماجی حوالوں سے عورت کی بے سکونی اور اس کے مسائل کا ذمہ دار صرف مرد ہی کو نہیں ٹھہراتی بلکہ سماج اور سماجی طرز زندگی کو بھی ان مصیبتوں اور زندگی کی ان رنجناکیوں کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ افسانوی مجموعہ شہر کے لوگ میں ان کے 10 افسانے شامل ہیں۔ افسانہ ہلا کی تصویر میں مصروف ہے اور ہم اب بھی ہلاؤ میں گور رہے ہیں۔ سماج کی ابتدا جنگل سے ہوئی، انتہا پھر جنگل ہے۔ تہذیب کا جنگل ایسا دشوار گزارگنو اور خاردار ہے کہ انسان کا بدن اور روح دونوں زخمی ہیں۔ زخموں کے علاج کے لیے سیاحتیں، قباحتیں اور وضاحتیں ہوئیں، پر تہذیب کے جنگل کا اندھیرا کم نہ ہوا۔
احتراوا جگنو کی چم ہے اور بس ان کے کرداروں میں پاربتی، ریشما، نفیسہ، ڈیگما اور میگی اہمیت کے حامل ہیں۔ فرخندہ لودھی اپنے افسانوں میں عورتوں کے بنے ہوئے خوابوں کو پیش کرتی ہے جو ان کی آنکھیں دن رات بنتی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا ان کے کردار موہنی کمارن کے بارے میں لکھتے ہیں: کہنے کو تو ریشما ایک کمہارن ہے جس کا کام گیلی مٹی سے سونے برتن بنانا ہے، مگر اس کا خاندان اپنے بھائی پیشے کو ترک کر چکا ہے، اس لیے اب موہنی کمہارن برتن نہیں بناتی، اس کے بجائے وہ افسانے میں گیلی مٹی کے روپ میں ابھری ہے جس سے برتن بنائے جاتے ہیں، اور اس گیلی مٹی کی خوشبو جوانی کے عشق کی طرح ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اب اس میں گیلی مٹی کی اگر کوئی آرزو ہے تو فقط یہ کہ کوئی آئے اور اسے خوبصورت برتنوں میں ڈالتا چلا جائے۔ افسانہ جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو گیلی مٹی مجسم پکار بن جاتی ہے۔ عورت کی خواہش اس کی محرومیوں کو بڑے منفرد انداز میں فرخندہ لودھی اپنے افسانوں میں موضوع بناتی ہے۔ ان کا افسانہ کولڈ پلیک 1964 میں سامنے آیا۔ اس میں مرکزی کردار نفیسہ کی نفسیاتی صورتحال، اسکول کی ہیڈ ماسٹر مسز گوش اور دوسرے استادیوں کی نفسیات سے قدرے مختلف ہے۔ اس افسانے میں مسز کوکب اور دونوں کے آپس میں تعلق کی بھی بات کی ہے جس میں ایک دوسرے سے گہری رفاقت اور لمس کا احساس بڑھتا ہے۔ ٹیچر نفیسہ جو کہ اسکول کے کمرے میں رہتی ہے، اس کے کمرے سے سگریٹ پینے کے دھوئیں کی بو سے کئی مسائل سامنے آتے ہیں اور آخرکار تجسس اور دوسروں کی باتوں سے مجبور ہو کر مسز گوش تفتیش کرنے خود کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور نفیسہ سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیا ہے جو کہ آپ سب کے سامنے سگریٹ نہیں پیتی؟ آپ کو معلوم ہے یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں تنگ نظر لوگوں کی بچیاں پڑھتی ہیں، اور اگر آپ کو عادت ہے کھلے بندوں بیاہ کیجیے، کہانیاں گڑھنے کا موقع کیوں دیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں رات کو آپ کے کمرے میں کوئی آتا ہے۔ وہ اس کا کمرے کا دروازہ کھول کر سونے اور سگریٹ کے دھوئیں کے حوالے سے سوالات کرتی تو نفیسہ الجھ جاتی ہے۔ نفیسہ اس تمام عرصے میں چپ چاپ سنتی رہتی ہے اور اس کی آنکھوں کی تیرگی بڑھتی گئی۔ مسز گوش: گولڈ پلیک کا دھواں مجھے پسند ہے، اس کی خوشبو مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں پیتی نہیں۔ آپ پیتی نہیں؟ میرے میاں پیتے تھے۔ اس کے دھوئیں سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے آس پاس ہے، میرے قریب ہے، اور پھر میں دروازہ کو کھلا رکھتی ہوں کہ شاید وہ آ جائے۔ نفیسہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ اس افسانے کا موضوع بالکل نفسیاتی طرز کا انفراد، منفرد اور اچھوتا ہے۔ فرخندہ لودھی نفیسہ کے اندر چھپی ہوئی خواہش کو بیان کرتے ہوئے معاشرے کے رویوں اور لوگوں کے شکی مزاجوں پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ افسانہ پاربتی اکتوبر 1965 میں لکھا گیا اور اس کا تناظر 1965 کی جنگ ہے۔ پاربتی افسانے میں پروین کی کہانی بیان کی گئی ہے جو کہ مشکل حالات سے لڑتی بچتی بچاتی اپنی سرزمین پر جانے کے لیے بے قرار تھی، جسے آخرکار ہسپتال کے بعد کیمپ میں بھیج دیا گیا جہاں لڑکیوں کے بیاہ کے لیے ان کے بر تلاش کیے جا رہے تھے۔ کچھ عورتیں اس کے بر کی تلاش میں بھی تھیں۔ اس کے لاپتہ باپ کی بیٹی زینب بھی کیمپ میں ہے۔ فوج میں لیفٹیننٹ حسن اس کو اکثر ملنے آتا، مگر ایک دن دشمن ملک کے حملے میں وہ زخمی ہو گیا۔ پروین کو اس کی فکر رہتی جب کہ وہ اس کا کچھ تھا بھی نہیں۔ وہ مسلح پہ بیٹھی پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتی رہتی۔ اس نے مذہب کا بھی مطالعہ شروع کر دیا اور مذہبی بن گئی۔ ان کی شادی ہو گئی اور وہاں سے کہیں اور چلی گئی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اس کی بگیا میں پھول کھلنے والا تھا، مگر اسے ایک دن حسن لے گئے اور سرحد کے پاس جا کر کہا، پاربتی خدا حافظ، میری امانت ہے تمہارے پاس، اس کا خیال رکھنا۔ اس کی تصویر کے ساتھ اشتہار نے اس کا پول کھول دیا تھا۔ وہ مہتا کی بیوی تھی اور اس کی تلاش سرحد پار سے شدت سے جاری تھی۔ دراصل وہ جاسوس بن کر اس ملک میں آئی تھی۔ یہاں وہ حسن کی گرویدہ ہو کر اس کے ساتھ گھر بسا بیٹھی اور پھر واپس اسے سرحد کے پار پہنچا دیا تھا۔ جب وقت آیا تو وہ خود ہسپتال چلی گئی اور اس نے مہتا
یا اپنے میکوں کو بھی اطلاع نہیں دی۔ مہتا کو 4 سطروں کا خط لکھ بھیجے، چاہے تو تعلقات استوار رکھے، چاہے قطع کر لے، ورنہ اسے کسی سے کوئی امید نہیں، کسی شخص سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسے تمام دنیا مایوس کر دیا تھا، حتیٰ کہ حسن نے بھی محبت اور جذبات ایک خاص حد تک زندہ رہتے ہیں، فرائض اور مقاصد کے سامنے گھٹ کر مر جاتے یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ نبھا لعنت بن جاتا ہے، تعلق توڑنا قابل ستائش ہے۔ پاربتی بھی سارے رشتے ناطے توڑ رہی تھی، یہ سوچے بغیر اس میں آفرین کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا نہیں۔ ابھی تو سفر کا آغاز ہوا تھا، ابھی وہ راہ میں تھی۔ کرنل مہتا کو جب اس کے بچے کا پتہ چلتا ہے تو اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا، اور آخر کار وہ سرحد کی طرف جاتی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن جاتی ہے۔ بقول صدیق جاوید، یہ افسانہ جذباتی سچائی اور تخلیقی خلوص اور فنی تکمیل کی بنا پر بھرپور تاثر کا حامل ہے، اس لیے ادبی حلقوں اور عام قارئین میں بہت مقبول ہوا۔ ان کا افسانہ عارضی ایک جوان بیوہ رابعہ کی کہانی بیان کرتا ہے، جو اپنی بیٹی صفیہ کی وجہ سے معاشرتی مسائل اور سماجی الجھنوں کا شکار رہتی ہے۔ یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ انہیں سماجی حقیقت نگاری میں مہارت حاصل ہے۔ صفیہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ماموں کی کمائی پر پل کر جوان ہوتی ہے۔ پڑوس میں رہنے والے ایک عزیز سے اس کی محبت کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ فوجی ہے۔ جب وہ رشتہ بھیجتا ہے تو صفیہ کے ماموں اور ممانی کی خود غرضی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ بانجھی ہے، مگر سگی بیٹی کے حقوق اسے حاصل نہیں۔ فرخندہ لودھی کو نوجوان لڑکیوں کے جذبات، بلکہ زیادہ موزوں الفاظ میں ہیجانات اور نفسی رجحانات کی ترجمانی میں بڑی قدرت حاصل ہے۔ افسانہ شہر کے لوگ میں نسوانی کردار بانو کا کردار اہمیت کا حامل ہے، جو کہ ایک دفتر میں ملازمت کرتی ہے اور اسے دفتر آنے کے لیے روزانہ بس اسٹینڈ پر لوگوں کے جملے سننے پڑتے۔ کبھی بس کے پیچھے لٹکنا پڑتا، کبھی رش میں سفر کرنا پڑتا۔ وہ لوگوں کی باتیں مزے لے لے کر اپنی کولیگز کو سناتی۔ بانو سارے اسٹاف میں کم تعلیم یافتہ اور کم عہدے پر تھی، لیکن ضرورت مند حضرات کے لیے بڑا شے تھی۔ ذرا کہیں دل میں درد ہوا تو بانو سے رجوع کیا۔ وہ چلتی پھرتی ڈسپنسری تھی، دلوں کے زخموں کے لیے پاہے اس کے پاس ہر وقت تیار رہتے۔ آخر میں بانو نے ایک خط اپنی کولیگ نجمہ کو دیا کہ وہ پڑھ لے۔ اس میں لکھا تھا: بانو بیٹی، میں کیا کروں، تیرے بچپن کی منگنی ٹوٹ گئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں تو شہر میں رہ رہ کر 2 کوڑی کی نہیں رہی۔ اس افسانے میں شہر کی لڑکیوں کے مسائل اور دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں اور کام کرنے والی عورتوں کی زندگی کے رنگ ڈھنگ پر بات کی گئی ہے۔ میگی میں فرخندہ لودھی عورتوں کے بارے میں لکھتی ہے: عورت باہمی رشتے اور ذات سے الگ ہو کر سوچنے لگے تو وہ بھائی جان بن جاتی ہے۔ مردوں کے حوالے سے افسانہ نگار لکھتی ہے کہ امین نے اپنے یہاں کی عورتوں کا ایک مرکزی خیال دیکھا تھا، وہ تھا مرد۔ افسانہ پروا کی موت زہرا کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ زہرا کے جذبات میں اپنی دھن میں رہتی ہی اس کی بہن بتوگی کہتی ہے: 4 حرف پڑھ کے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ زہرا مراد کو گزرتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کے دل میں کئی امنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ مجبور اور مسائل زدہ معاشرے میں شادی کے بارے میں افسانہ نگار لکھتی ہے: کم عمر زہرا نے تہیہ کر لیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ اس کی ماں بھی تو سارا دن گدھے کی طرح کام میں لگی رہتی ہے۔ غریب عورت بیاہ کر کے کون سا سکھ پا لیتی ہے، سو جھمیلے جان کو گھیر لیتے ہیں بچے، خاوند، رشتے داریاں۔ زہرا نے سوچا وہ یہ ساری باتیں ماں کو سمجھائے گی اور کہے گی، دوسرے گھر جا کر وہ ان کے لیے 2 کوڑی کی نہ رہے گی۔ مورا ہی کو دیکھو، 5 سال ہو گئے، کبھی میکا یاد نہیں آیا۔ اس کے پاس 4 پیسے ہیں تو اپنے لیے یہاں چاہے پاکوں سے تڑ کے نکل جائے۔ فرخندہ لودھی کا افسانہ دوسرا خدا کی مرکزی کردار ثریا کا لکھنے پڑھنے کے بجائے بیاہی جانے کا شوق تھا۔ فرخندہ لودھی اپنی کہانی دوسرے خدا میں ہمیں یہ کہتی نظر آتی ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ معاشرے میں عورت کا دوسرا کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ شادی کرے اور ہر حال میں شوہر کی خوشنودی حاصل کرے۔
ثریا کے والد مولوی محمد باقر نے 4 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ اس کی ماں اپنے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ اس کے علاوہ تیسری اور چوتھی بھی صاحب اولاد تھی۔ فرحانہ لودھی اس حوالے سے لکھتی ہے، یہ چاروں عورتیں مولوی محمد باقر کی ملکیت تھیں، مل جل کر زندگی بسر کر رہی تھیں، ایک دوسری کی حسد کرنے کی ذہنی اور جسمانی دونوں طور سے فرصت کا گرداری، بچوں کی پرورش کے ساتھ پانچوں نمازیں اور کلام پاک اور باری بار شوہر کی خدمت، یہ تھی ان کی زندگی۔ خدا اور شوہر کی باندیا بندگی میں خوش تھی۔ تمام تر نیکیوں اور پرہیزگاری کے باوجود ثریا پہ جنوں کا سایہ ہو گیا۔ وہ کمرے میں چیختی چلاتی، اس کی عجب حالت ہو جاتی۔ بڑی مشکل سے ایک جوان عالم کو بلانے پر رضامند ہوئی، جو کہ پردے کے پیچھے سے ثریا کا معائنہ کرے گا۔ وہ ایک برتن میں پانی رکھتا ہے اور اس میں اپنا ہاتھ ثریا کو اس میں پاؤں رکھنے کا کہتا ہے۔ ثریا جو اتنے دن سے رو رہی تھی اب ہنسنے لگتی ہے۔ عامل کے بقول یہ جن ہے جو ہنس رہا ہے۔ وہ جن سے پوچھتا ہے آج جائے گا، وہ انکار میں جواب دیتا ہے، یعنی اب بھی عامل کے دورے آنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ ثریا کے جذبات کے حوالے سے افسانہ نگار بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ عامل ایک ہفتہ روزے عمل کرنے کا کہتا ہے۔ اب وہ مولوی باقر کی موجودگی میں اس کی نبض پکڑتا اور ہاتھ پکڑ کے اس سے الٹتا پلٹتا اور اس سے باتیں کرتا۔ جن کہنے لگا کہ بڈھے کو کہو کہ کمرہ چھوڑ دے، ہم تخلیہ چاہتے ہیں۔ مولوی جانے سے انکار کر دیتا ہے تو عامل کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں۔ آپ نہیں جائیں گے مولوی صاحب؟ نہیں تو میں جاتا ہوں۔ عامل نے پھنکار کر دونوں پاؤں زمین پر مارے۔ ثریا نے تڑپ کر چادر دور پھینک دی اور اسماعیل کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ نہیں آپ نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، یہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ اسماعیل کے پاؤں بچلانے کی کوشش اور دروازے کی طرف دوڑا۔ وہ دور تک اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی، چیختی چلاتی رہی، یہاں میرا دم گھٹتا ہے، یہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ اس افسانے میں فرحانہ لودھی نے کنواری لڑکیوں کے نفسیاتی مسائل اور ان کی جذباتی الجھنوں کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کئی افسانوں میں علامتوں سے بھی کام لیا ہے۔ ان کا افسانہ بوٹیا اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے۔ افسانہ نگار نے اپنے افسانوں میں عورتوں کے مسائل کو جس تحقیقی انداز سے بیان کیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہر ایک عورت کی یہ کیفیت نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ مذاق کے مڈل کلاس غریب اور ناخواندہ لوگوں میں ایسے مسائل زیادہ ہیں۔ انہوں نے ان مسائل کے حل کی طرف اگر کوئی اشارہ بھی تو بہت مبہم، جیسا کہ اوپر والے افسانے میں انہوں نے شادی کو ہی عورت کے مسائل کی جز قرار دیا ہے، اور زہرا جس کے نتیجے میں یہ تہیہ کرتی ہے کہ شادی نہیں کرنی۔ ان افسانوں میں شروع میں یہی لگتا ہے کہ عورت سمجھتی ہے کہ مرد ہی ان کے نجات دہندہ اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے، مگر افسانہ نگار بعد میں جو نتیجہ نکالتی ہے وہ اس کے الٹ۔ ان کے افسانوں میں نوجوان لڑکیاں خواب بنتی، خوشگوار فضاؤں میں اڑتی اور رومان انگیز زندگی کی خواہش کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ دیر عمر اکثر شادی شدہ عورتیں مسائل کی رسیوں میں جکڑی، زندگی کی مشقت کی چکی میں پستی اور زندگی کی گاڑی کو دھکے لگاتی ایک جگہ رکی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں ماں باپ، بہن بھائی، خاوند سب رشتے ہمیں ایک نئے تناظر میں روب عمل دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں عورتوں کی زندگی کی زیادہ تر وہ تصویر پیش کرتی ہے جو کہ ظلم، تشدد، بے گانگی، حق طلبی، گالی گلوچ، غیر انسانی رویوں کی لذت سے مذمت سے عبارت ہے۔ وہ عورتوں کی زندگی کے حوالے سے جو خواب افسانوں میں پیش کرتی ہے وہ انسانی زندگی
میں کہیں پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہی نارسائی کا رنج اس کے افسانوں کے کرداروں کو یہی نارسائی کا رنج اس کے افسانے کے کرداروں کو پجمردہ اور افسردہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس معاشرے کے مرد کو معاشرہ ثابت کرتی ہے جہاں عورتوں کے بارے میں ہر قسم کے فیصلے اگر مرد کا حق ہے، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر یا گلی محلے کے لوگ ہو یا بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے یا گزرتے ہوئے راہگیر ہو۔ ان کے افسانوں میں تانیسی سوچ ایک گہرے رچاؤ کے ساتھ ملتی ہے۔ ان کے افسانوں کا اختتام غیر متوقع ہوتا ہے جو قاری کے ذہن میں کئی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ زندگی اور کائنات کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے ہم اس کی دوسری حصہ بھی لے کر آئیں گے، یعنی اس کی افسانہ نگاری میں افسانوں میں تانیسی۔